یوتھی اب یہ دیکھ کے کیا سوچیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، مگر میں ایک بات، یہ بھی جھوٹ ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آہستہ آہستہ جو ہے نا خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جس کے اندر اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پیشن بڑا ہے، جذبہ بڑا ہے، دوسرا لوگ کہتے ہیں بہت پاپولر ہے. وہ پاپولزم کو پاپولر سمجھتے ہیں، حالانکہ دو فرق ٹرمز ہیں، پاپولزم اور پاپولر ہونا فرق چیز ہے. عمران خان کو ساری دنیا کہتی ہے بڑا پاپولسٹ لیڈر ہے، یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے بڑا پاپولر لیڈر ہے. ارے بھائی ایسی نہیں بات. پاپولسٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈیموگوگز ہوتے ہیں، جو آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ کی لوسٹ کامن ڈینومینیٹر اور پریجوڈس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور عام طور پہ پاپولسٹ جو ہوتے ہیں وہ ملک کی خیریت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور وہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کے بہت نقصان ہو جاتے ہیں. ان کو پاپولسٹ کہتے ہیں، کہ جو کہ وہ پاپولر سلوگنز جو کہ پریجوڈس ہوتی ہے یا پرائیڈ ہوتی ہے یا آنر ہوتا ہے، جس کے اندر عوام کے انٹرسٹ نہیں، عوام کی پری جج پریجوڈسز اور عوام کی نفرتیں جو ہیں ان کو وہ اکساتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہو، مگر وہ کیونکہ عوام جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے ایموشنل ہے، جذباتی ہے، تو اس لیے آپ جب وہ چیزیں آپ اکساتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہو. تو وہ پاپولسٹ ان کو قرار دیا جاتا ہے. پاپولر تو الگ چیز ہے، اور اس کے اوپر بھی اب بحث ہو سکتی ہے کہ پاپولر ہے بھی کہ نہیں. اب بات یہ ہے جی، میں آپ کو 2 منٹ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے ان کو پاپولر بنایا جاتا ہے اتنے پاپولر وہ نہیں ہے. دیکھیے، اگر یہ اتنے پاپولر اپنے آپ کو سمجھتے تو جب اپوزیشن کہہ رہی تھی ان کو کہ الیکشن کرا لیں، تو یہ بالکل الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے تھے نہیں، وہ تو ستون نے ان کو اکٹھا کیا ہوا. اور جیسے ہی ستون پیچھے سے ہٹا تو ان کی پاپولزم نظر آ گئی. ان کے جو لوگ تھے، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے، وہ تو خوفزدہ ہو گئے کہ یار اب اگر الیکشن آ گئی تو ہم تو مارے جائیں گے. یہ تو پاپولر شاپولر ہے کوئی نہیں، یہ تو بڑا ان پاپولر ہے، اور ہمیں تو ٹکٹ، ہم اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر تو ہم ہار جائیں گے. تو وہ اس لیے بھاگے ہیں وہاں سے کہ اگر الیکشن آ رہی ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں، تو پھر ہمیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سوئسائڈ. تو ان کو پتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہیں گے. تو اس لیے وہ ادھر بھاگے ہیں. یہ نہیں کہ جی ان کو کروڑوں روپے اور اربوں روپے دیے. انہوں نے تو بہت سے ایسے ہیں جن کو کروڑوں اربوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کروڑوں اربوں روپے کے لیے پی ٹی آئی میں انہوں نے جوائن کیا تھا. ان کو تو دھکیلا گیا تھا پی ٹی آئی کے اندر جب ریگنگ کی گئی الیکشن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں اتنا پاپولر نہیں ہوں کہ میں خود ہی الیکشن میں جیت لوں، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اس بات کا زیادہ علم ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں رضا کہ اگر ایسی بات ہے تو اگر خان صاحب ان پاپولر ہوتے جا رہے تھے تو ان کو ٹرم کمپلیٹ کر لینی دینی چاہیے تھی، وہ اور ان پاپولر ہو جاتے، اور پھر آپ ان کو فیئر الیکشن میں چھٹی کرا دیتے. تو ان کو ابھی چھٹی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو چلنے دینا تھا. اور ان پاپولر ہو رہے تھے. اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ان پاپولر اتنے پاپولر نہیں ہیں، تو مجھے آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر انہوں کمپلیٹ کر لیں دینا ٹرم، اور پھر اس وقت ہرا دیتے، تو اس کا مطلب ہے وہ پاپولر تھے. تو میرا جواب بڑا سمپل سا ہے. پی ڈی ایم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ناؤ اور نیور ہے، اور کھاتا ختم ہونے جا رہا ہے. اگر عمران خان نومبر 2022 تک رہ جاتا ہے تو نومبر 2022 میں وہ ایک ایسے آرمی چیف کو بنائیں گے جس نے ان کی پہلے مدد کی تھی الیکشن جیتنے کی 2018 کی، اور اس کے بعد 4 سال ان کو پراپ کر کے رکھا. اور اسے یہ پتا چلا نا جیسے ہی وہ وہاں اپنے عہدے سے ہٹے تو آپ نے دیکھا کیسے بھاگے لوگ پی ٹی آئی سے. اور ہمیں پی ڈی ایم کو یہ فکر تھا کہ یہ پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. پھر ایک ایسا جرنیل آ جائے گا جو ان کا ساتھی ہے، دوست ہے، جس کے بھی انٹرسٹ، اپنے ذاتی انٹرسٹ بھی خان صاحب کے ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ پھر دونوں مل کے اگلی الیکشن بھی ریگ کر لیں گے 2023 کی، اور اس کے بعد پھر 6 سال 5 سال اور دونوں رہیں گے. ایک کو ایکسٹینشن مل جائے گی 3 سال کی، دوسرا 5 سال رہے گا، اور یہ پھر 2029 تک، یہ 28 تک یہ بیٹھے رہیں گے. اس کے دوران پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں ان کی ڈیوٹی کرا دیں گے، جیل لیڈرز کو جیلوں میں ڈال دیں گے، ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ڈی سیٹ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ ایک اتھارٹیرین ہائیبرڈ رجیم مل کے یہ بنا لیں گے جو پکی ہو جائے گی.
اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہم رسک لے کے موقع مل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے اس سے, اب پتہ لگے گا کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ نہیں کھڑے رہیں گے, اور اگر نہیں کھڑے رہتے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں اس کو اوور تھرو کرنے کی. اور اس کے باوجود کہ انہیں پتا تھا کہ اکانومی کا اتنا برا حال ہے کہ اگر اس کو مینج نہ کر سکے تو یہ بھی بڑے انپاپولر ہو جائیں گے, مگر انہوں نے یہ بہت بڑی رسک کی ہے, کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ اگر رسک کبھی نہیں لیں گے تو 2023 میں تو ہم فارغ ہیں بالکل. اور پاپولر اور نان پاپولر یہ بندے نے ریگ کر کے, پہلے بھی اس نے ایک ہاری ہوئی الیکشن یہ جیت گیا, ہم جیتے ہوئے تھے, یہ ہاری ہوئی الیکشن جیت گیا, 4 سال اس نے ہمیں ہمیں مارا ہے, کوٹا ہے, اور اب اگر اس کو 6 سال مل گئے تو پھر تو ہم فارغ ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے, جواب میرا یہ ہوتا ہے جب یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا خیال ہے, پہلے تو یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے تو ان کو رہنے دینا چاہیے تھا نا جی, پورے ٹرم کمپلیٹ کر دینی چاہیے تھی نا. وہ میں کہتا ہوں یار, جب آپ 10 سال سے دھرنے کر رہے ہیں, پہلے زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف اور پھر نواز شریف کی حکومت کے خلاف کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹکیا نہیں, آپ نے رہنے دیا, تو اب اپنی باری آئی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم ٹکیں گے, حالانکہ آپ نے پتہ نہیں 3 پرائم منسٹر کو تو چھٹی کرا دی ہے ان دا لاسٹ 10 ایئرس. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرم کمپلیٹ کرنے کے ساتھ جمہوریت نہیں کمپلیٹ ہوتی. ٹرم کمپلیٹ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اتھارٹیرینزم اسٹیبلش کر دیں گے اس ملک کے اندر. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں رضا, if I may just conclude now, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آج الیکشن کراؤ, آج الیکشن کراؤ, کیوں نہیں کراتے؟ تو مجھے یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کیوں, پھر اگر ایسی بات ہے, آپ کا خیال ہے کہ ان پاپولر ہے, تو آپ اس کی الیکشن پھر کیوں نہیں ابھی کراتے آپ؟ تو میرا اس کا بھی جواب یہ ہے, میرا جواب یہ ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ اگر الیکشن 6 ماہ میں ہوگی تو آپ جو ہے اس دفعہ جو 25,000 بندہ آیا نا آپ کے پاس لاہور جلسے میں, اور 40,000 کراچی میں تھا, لاہور میں 25,000 ہے, اور اب اگلا جلسہ جہاں بھی آپ کرائیں گے وہاں 15,000 سے اوپر نہیں ہونا. تو آج آپ کی, اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی اب گرتی جا رہی, اور اگر پی ڈی ایم نے یہ سنبھال لیا, یہ جو اس وقت جو ذمہ داری لی ہے انہوں نے, اگر اس کو سنبھال لیا تو نومبر میں آپ کی جو ایمبیشنز ہیں ٹو اپوائنٹ دا نیکسٹ آرمی چیف وہ بھی نہیں ہوں گی, اور شاید سینئر موسٹ ہی بن جائیں تاکہ یہ کنٹروورسیز ہی ختم ہو, ہینڈ پکنگ بھی ختم ہو جائے, یا امنگسٹ دا ٹاپ 1-2 ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بھی کسی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتے, اور یو ول بی کنسائنڈ ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. یہ جو سارا سپورٹ بیس ہے یہ بڑا جذباتی سپورٹ بیس ہے, اور جذباتی سپورٹ بیس جیسے چڑھتا ہے اوپر ویسے ہی گرتا ہے جب مایوسی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اونلی اے کوسچن آف ٹائم. میں اس تھیوری کو بائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. ابھی بھی جو پولنگ ہو رہی ہے, whether it is Gallup or anything else, ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اب پنجاب is 55% of Pakistan and Parliament. ابھی بھی اگر پنجاب میں آپ الیکشن کرا لیں تو خان صاحب کو 30% سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی, 55% سیٹیں جو ہے نواز شریف صاحب کی نون لیگ لے جائے گی. یہاں تک لوگ جو لاہور شہر کو جانتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ سیٹھی صاحب میں آپ کو بتا دوں 1 سیٹ سے زیادہ عمران خان کو لاہور شہر میں نہیں ملے گی.